بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، انسان کی سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آئیے اگر ہم بھی اس بڑی کامیابی کے حصول کے خواہش مند ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی جنتوں کا مالک بنا دے، تو اس جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب نماز کی پابندی کرنا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من آمن باللہ ورسولہ، جو شخص اللہ پر ایمان لے کے آیا اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آیا، واقام الصلاۃ اور نماز کی پابندی کرتا رہا، وصام رمضان اور رمضان کے روزے رکھتا رہا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ ایمان باللہ کے بعد یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں یکتا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو ہی لائق عبادت اور مستحق عبادت سمجھنا اور زندگی بھر اسی کی عبادت کرتے رہنا، یہ ہے ایمان باللہ۔ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل کرنا، آپ کی نواہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا اور آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، یہ رسول کریم پر ایمان کا خلاصہ ہے۔ اور پھر نماز کی پابندی کرنا، پانچوں نمازیں پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، بجماعت پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اور چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا اور اس فریضے کی ادائیگی کو ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کرنا، ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا۔ یہ چار کام جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔